آج ہم ایک ایسے فلسفے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، لیکن اس کی گونج آج کے دور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ہمارے سامنے قدیم رومی شاعر اور فلسفی لوکریٹیس کا عظیم کام دی ریرم نیچورا ہے، یعنی چیزوں کی فطرت پر۔ یہ صرف ایک نظم نہیں، یہ تو ایک پوری کائنات کا نقشہ کھینچنے کی کوشش ہے، وہ بھی دیوتاؤں کے بغیر۔ اور یہی کوشش اسے انقلابی بناتی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا ورگ جب ہر قدرتی آفت کو دیوتاؤں کا غضب سمجھا جاتا تھا، جب موت کے بعد نہ ختم ہونے والے عذاب کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، اس وقت ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب وہم ہے، کائنات کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے اٹل قوانین پر چلتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا مقصد ہے، یہ سمجھنا کہ ایک قدیم مفکر نے صرف مشاہدے اور منطق کی بنیاد پر ایک ایسی دنیا کا تصور کیسے پیش کیا، ایک ایسی دنیا جو مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹم سے بنی ہے۔ مطلب یہ خیال ہی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ کوئی اس زمانے میں کہہ رہا تھا کہ ہماری روح بھی مادی اور فانی ہے۔ جی، اور یہ صرف سائنس نہیں تھی، اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی مقصد تھا۔ لوکریشیس کے لیے علم کا مقصد صرف جاننا نہیں تھا بلکہ نجات حاصل کرنا تھا، توہمات اور موت کے خوف سے نجات۔ اس کے نزدیک حقیقی سکون صرف فطرت کو سمجھ کر ہی مل سکتا تھا۔ تو اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے اس دشمن سے لڑنا ہوگا جو خوف پھیلاتا ہے، یعنی مذہب۔ لوکریشیس اپنی بات کا آغاز اپنے ہیرو یونانی فلسفی ایپیکورس کی تعریف سے کرتا ہے۔ جی، وہ اسے انسانیت کا نجات دہندہ کہتا ہے، جس نے اس کے مطابق سب سے پہلے مذہب کے بھاری بوجھ تلے دبی انسانیت کو آزاد کرانے کی ہمت کی۔ اور وہ مذہب پر تنقید بھی بہت سخت کرتا ہے۔ بہت سخت۔ اس کا مشہور جملہ ہے کہ مذہب نے کتنے ہی برے اور ناپاک کاموں کو جنم دیا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال آئیفیجینیا کی قربانی کی کہانی ہے۔ ایک یونانی بادشاہ ایگیممنن جو ٹروائے پر حملہ کرنے جا رہا تھا، لیکن ہوا بالکل ساکن تھی۔ اچھا، اور پھر ایک پجاری نے اسے بتایا کہ دیوی آرٹمس ناراض ہے اور اسے منانے کے لیے بادشاہ کو اپنی ہی بیٹی آئیفیجینیا کی قربانی دینا ہوگی۔ بالکل، اور اس نے ایسا ہی کیا، اپنی بیٹی کو قربان گاہ پر قربان کر دیا، صرف اس توہم پرستی کی وجہ سے کہ دیوتاؤں کو خون چاہیے۔ لوکریٹیس پوچھتا ہے کہ یہ کیسی پاکیزگی ہے جو ایسے ظالمانہ فعل کا تقاضا کرتی ہے؟ اس کے لیے یہ مذہب کے اندھے پن کی انتہا تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوکریٹیس کے لیے اصل مسئلہ صرف دیوتاؤں کا وجود نہیں تھا، بلکہ وہ خوف تھا۔ بالکل بالکل، وہی خوف جو ان کے نام پر پھیلایا جاتا تھا، جنہوں نے انسان کی روح کو قید کر رکھا تھا۔ پہلا، دیوتاؤں کا خوف کہ وہ متولن مزاج ہیں، کسی بھی وقت ناراض ہو کر ہماری زندگیوں میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے بھی گہرا خوف، موت کے بعد نہ ختم ہونے والی سزا کا خوف۔ اس ذہنی دہشت سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ثابت کرنا تھا کہ کائنات اپنے اصولوں پر چلتی ہے اور روح فانی ہے۔ اور یہیں سے وہ اپنی کائناتی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول: کوئی بھی چیز خدائی طاقت سے کبھی بھی عدم سے وجود میں نہیں آتی۔ یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن یہ دراصل دیوتاؤں کے تخلیقی کردار پر پہلا بڑا حملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر چیزیں یوں ہی عدم سے پیدا ہو سکتیں تو پھر کوئی قاعدہ قانون نہ ہوتا، کسی بھی چیز سے کچھ بھی پیدا ہو سکتا تھا، سمندر سے انسان نکل آتے یا انگور کی بیل پر زیتون لگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک مخصوص بیج یا ایٹم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ فطرت میں ایک ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق کائنات صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جی، پہلی چیز ایٹم ہے، ناقابل دید، ناقابل تقسیم، ٹھوس اور ابدی ذرات۔ اور دوسری چیز ہے لامحدود خلا، یعنی وہ خالی جگہ جس میں یہ ایٹم حرکت کرتے ہیں۔ اس کے لیے کائنات کا کوئی مرکز نہیں اور نہ ہی ایٹموں کی تعداد کی کوئی حد ہے، یہ دونوں ہی لامحدود ہیں۔ اچھا، تو اس نے اپنے دور کے دوسرے نظریات جیسے ہیراکلیٹس یا ایمپیڈوکلس کے نظریات کو کیسے رد کیا؟ دیکھیں، اس نے کہا کہ یہ عناصر جیسے آگ، پانی، ہوا، مٹی خود بھی تو کسی مزید بنیادی چیز سے بنے ہوں گے۔ اس کے لیے ایٹم ہی حتمی حقیقت تھے۔ ٹھیک ہے، تو لامتناہی ایٹم لامتناہی خلا میں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ لیکن وہ حرکت کیسے کرتے ہیں
اور اس حرکت سے یہ پیچیدہ دنیا کیسے وجود میں آتی ہے؟ لوکریٹس کہتا ہے کہ ایٹم اپنے وزن کی وجہ سے خلا میں مسلسل ایک سیدھی لکیر میں نیچے کی طرف گرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے اس نے خود ہی پہچانا۔ اگر تمام ایٹم ایک ہی رفتار سے بارش کی بوندوں کی طرح ایک دوسرے کے متوازی سیدھا نیچے گرتے رہے تو وہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے ہی نہیں۔ بالکل، اور اگر وہ ٹکرائیں گے نہیں تو کوئی چیز بنے گی کیسے؟ دنیا، ستارے، انسان، کچھ بھی نہیں۔ تو اس مسئلے کا حل اس نے ایک ایسے تصور میں پیش کیا جو بے وقت حیران کن اور بہت خوبصورت ہے، جسے وہ جھکاؤ کہتا ہے، لاطینی میں کلائنیمن۔ یہ اس کی فکر کا شاید سب سے غیر معمولی نقطہ ہے۔ یہ تصور بہت بہت گہرا ہے۔ اس کے مطابق ایٹم جب نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو کسی غیر یقینی وقت اور کسی غیر متوقع جگہ پر وہ اپنی راہ سے بہت معمولی سا ہلکا سا جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، بس اتنا سا کہ اسے دیکھا بھی نہ جا سکے۔ یہی معمولی سا غیر متوقع جھکاؤ تقدیر کی زنجیر کو توڑتا ہے اور ایٹموں کو آپس میں ٹکرانے، جڑنے اور پیچیدہ ڈھانچے بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں لوکریٹس ایک ایسی چھلانگ لگاتا ہے جو سیدھا طبیعت سے نکل کر فلسفے اور انسانی نفسیات میں جا گرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ معمولی سا جھکاؤ صرف کائنات بنانے کے لیے نہیں، یہ ہماری آزاد مرضی کی بنیاد ہے۔ یہ تو کمال کا خیال ہے۔ جی ہاں، یعنی 2000 سال پہلے کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری انتخاب کرنے کی آزادی کسی روحانی طاقت کا نتیجہ نہیں، بلکہ مادے کی اپنی فطرت میں موجود ایک غیر متوقع حرکت کا نتیجہ ہے۔ تو واہ! اگر ایٹم صرف تقدیر کے طے شدہ راستوں پر چلتے تو ہم بھی تقدیر کے غلام ہوتے، ہمارا ہر عمل، ہر سوچ پہلے سے طے شدہ ہوتی۔ لیکن یہ چھوٹا سا غیر متوقع انحراف ہی ہے جو ہمیں انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایٹموں کے اس حادثاتی ٹکراؤ سے دنیا بن گئی، لیکن ہم دنیا کو جس طرح محسوس کرتے ہیں، رنگ، ذائقے، خوشبو، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہ خصوصیات خود ایٹموں میں موجود ہیں؟ مطلب کیا کوئی سرخ ایٹم ہوتا ہے؟ لوکریٹس کا جواب ہے نہیں، اور یہ بھی ایک بہت جدید خیال ہے۔ اس کے مطابق ایٹموں میں رنگ، ذائقہ، خوشبو یا درجہ حرارت جیسی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، وہ بے رنگ، بے ذائقہ اور بے بو ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ خصوصیات پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ یہ سب ایٹموں کی مخصوص شکل، ترتیب اور حرکت کے باہمی تعامل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے بڑی دلچسپ مثالیں دی ہیں، جیسے شہد اس لیے میٹھا لگتا ہے کہ اس کے ایٹم ہموار اور گول ہیں۔ جی، جو ہماری زبان پر آسانی سے پھسل جاتے ہیں اور ایک خوشگوار احساس دیتے ہیں، جبکہ ایک تلخ پودا اس لیے کڑوا ہے کہ اس کے ایٹم کانٹے دار اور نوکیلے ہوتے ہیں جو زبان کو چبھتے ہیں۔ تو خصوصیات کا بدلنا دراصل ایٹموں کی ترتیب کا بدلنا ہے۔ تو پھر ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ اگر رنگ ایٹموں میں نہیں تو ہمیں سیب لال کیوں نظر آتا ہے؟ اس کے لیے اس نے آئیڈلز کا نظریہ پیش کیا۔ یہ ایٹموں کی انتہائی پتلی فلمیں یا جھلیاں ہیں جو چیزوں کی سطح سے مسلسل خارج ہوتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی شکل برقرار رکھتے ہوئے خلا میں سفر کرتی ہیں اور ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں۔ اس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے روشنی اور بصارت کی ابتدائی میکینک کی وضاحت ہوئی۔ یعنی اس کے مطابق ہمارے تمام حسی تاثرات سچے ہوتے ہیں؟ جی، آنکھ جو دیکھتی ہے وہ سچ ہے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب ہمارا ذہن ان تاثرات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ مثلاً دور سے ایک چوکور مینار گول نظر آ سکتا ہے، نظر کا تاثر سچا ہے، لیکن ذہن کا یہ نتیجہ کہ مینار واقعی گول ہے، غلط ہے۔ یہ حسی ڈیٹا اور ذہنی تشریحی کے فرق کو سمجھانے کی ایک بہت دلچسپ کوشش تھی۔ اگر یہ کہانیوں اور خیالات آپ کے دل میں کہیں ٹھہر رہے ہیں تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کا ساتھ ہمیں ایسی مزید گہرائیوں میں اترنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ایٹم، خلا، جھکاؤ، حواس، ان سب کا مقصد اس ایک بڑے سوال کا جواب دینا ہے: ہم کیا ہیں اور موت کیا ہے؟ یہیں آ کر اس کا پورا فلسفہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔
بالکل، یہاں لوکریشیس ذہن اور روح میں فرق کرتا ہے۔ ذہن جو سوچتا اور فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینے کے بیچ میں ہوتا ہے، جبکہ روح جو زندگی کی حس دیتی ہے پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ دونوں چیزیں، ذہن اور روح، مکمل طور پر مادی ہیں۔ مادی؟ مطلب عام چیزوں کی طرح؟ جی، لیکن یہ انتہائی باریک، ہموار اور متحرک ایٹموں سے بنے ہیں جو عام ایٹموں سے بہت زیادہ چھوٹے اور تیز رفتار ہیں۔ اور چونکہ روح مادی ہے اور جسم کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ جسم سے الگ کوئی آزاد وجود نہیں رکھتی۔ وہ جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے، اسی کے ساتھ بڑھتی ہے، اور جب جسم بوڑھا ہوتا ہے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس نے بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر روح غیر مادی ہوتی تو وہ جسمانی بیماریوں سے متاثر نہ ہوتی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی بیماری ذہن کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ شراب جسم پر اثر کرتی ہے اور ذہن کو بھی معطل کر دیتی ہے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ اور پھر وہ اپنے فلسفے کے حتمی اور سب سے طاقتور نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب موت آتی ہے، جب جسم کا ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روح کے یہ نازک ایٹم ہوا میں دھوئیں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ یعنی روح فانی ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی، کوئی شعور باقی نہیں رہتا۔ اس کا منطقی نتیجہ ایک ہی ہے اور یہی اس کی پوری کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ موت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل بہت سادہ اور بے رحم ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو ہم نہیں ہوتے۔ چونکہ موت کے بعد کوئی احساس باقی نہیں رہتا تو موت کا تجربہ کرنا ناممکن ہے۔ تو موت کے بعد ہمارے بکھرے ہوئے ایٹموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھ موت کے بعد سزا کے غیر معقول خوف کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اگر روح ہی باقی نہیں رہتی تو سزا کس کو ملے گی؟ جی، یہ ایک طرح سے ذہنی سکون کا نسخہ ہے۔ اگر موت ایک مکمل خاتمہ ہے تو اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ آخر میں لوکریٹیس دنیا کی تخلیق کے خدائی نظریے کو بھی مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اتنی ناقص اور خامیوں سے بھری ہے کہ یہ کسی کامل دیوتا کا کام نہیں ہو سکتی۔ اس کے مطابق یہ دنیا اربوں سالوں کے دوران ایٹموں کے ان گنت حادثاتی ملاپ اور تجربات کا نتیجہ ہے۔ زیادہ تر ملاپ ناکام رہے، لیکن بالآخر ایک ایسا کامیاب اتفاق ہوا جس سے زمین، آسمان اور زندگی کی ابتدائی شکلوں کو پھنپنے کا موقع مل گیا۔ یعنی ڈارون سے تقریباً 2000 سال پہلے وہ ایک طرح کے سماجی ارتقاء کی بات کر رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے بتایا کہ کس طرح انسان نے ایک وحشی جانوروں جیسی حالت سے ترقی کی، ضرورت اور تجربے سے آگ جلانا سیکھا، اوزار بنائے، زبان ایجاد کی اور پھر خاندان اور سماجی قوانین تشکیل دیے۔ یہ سب کسی خدائی تحفے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بقا کی جدوجہد اور انسانی عقل کا کرشمہ تھا۔ تو یہ سفر تھا خوف کو ختم کرنے سے لے کر ایٹموں اور خلا سے ایک نئی کائنات بنانے تک، اور آخر میں اپنے وجود اور شعور کو اسی مادی دنیا کے اندر سمجھنے کی کوشش کا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ قدیم دنیا میں صرف منطق اور مشاہدہ ایک مفکر کو کہاں تک سے جا سکتا تھا۔ یہ اس بات کا ایک طاقتور ثبوت ہے کہ انسانی ذہن میں ہمیشہ سے یہ جستجو رہی ہے کہ وہ کائنات کو عقلی بنیادوں پر سمجھے۔ صرف چند بنیادی اصولوں پر ایک مکمل حقیقت کی تصویر بنانے کی یہ کوشش آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ لوکریٹیس کا ماننا تھا کہ روح کی مادی حقیقت کو سمجھنا ہمیں موت سے آزاد کر دے گا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں بہت سے لوگ موت کے بعد کی زندگی کے خیال میں سکون اور معنی تلاش کرتے ہیں، کیا یہ جاننا کہ موت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے واقعی سکون لاتا ہے؟ یا یہ اس کے اختمی ہونے کی وجہ سے ایک نئی قسم